سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ 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 رب العالمین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم تمام انسانیت پر کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلی چیز انسان بنایا، اور جب انسان بنایا تو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا۔ اسلام جیسی نعمت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ انبیاء صرف انبیاءوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر آگے انسانیت، انبیاء جب نہیں ہوں گے تو پھر کس کو فالو کریں گی؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انبیاءوں کے ساتھ ساتھ صحیفوں کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی بھیجا۔ انبیاء کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ختم کہاں پر ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی اب پوری کی پوری انسانیت کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم الانبیاء بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تمام انبیاء کے امام ہے، امام الانبیاء ہے۔ اور تمام کی تمام جو کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ان میں آخری کتاب جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی رشد کے لیے، اس کو اس کی رہنمائی کے لیے دی گئی، گائیڈنس کے لیے دی گئی، وہ آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم جو تمام کی پوری انسانیت کو دے دی گئی، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب اب آسمان سے نازل ہونے والی نہیں ہے۔ میری بہنوں، میں جب بھی قرآن لیتی ہوں سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اصل پرپس کیا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، مجھ کو اور آپ کو یہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا، مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے، یہ دنیا میں زندگی کیسے جینا ہے، اپنے معاملات کیسے ادا کرنا ہے، اپنے حقوق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اتنی ہی 60 سے 63 سال کی جو زندگی تھی، 63 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی آتے اور 63 سال کی زندگی کے جو لوگ ہوتے ان کے لیے ہدایت بن جاتے اور وہ لوگ ہدایت حاصل کر لے تو چلے جاتے، اس کے بعد کی انسانیت کے لیے کیا رہ جاتا؟ کیا وہ باتیں یاد رہ جاتی؟ مشکل تھا۔ اللہ نے انسانیت کی فطرت کے مطابق اس کو جو کتابیں نازل کی، اگر انسان اس کی فطرت کے مطابق اس کو جو کتاب دی گئی، اس کتاب سے وہ جتنا دور ہوگا نا، وہ اپنی فطرت سے اتنا دور ہوگا۔ جتنا میں اور آپ قرآن کے قریب ہوں گے نا، اتنا ہی میں اور آپ اپنے وجود کو ہم پہچان سکیں گے، میں اور آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ واللہ میری بہنوں، میں ہزاروں بار اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر صرف اللہ کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن کو صرف کھول لو۔ اللہ قرآن میں اتنے پیارے انداز میں، اتنے بہترین انداز میں سمجھاتا ہے، میرے بندے تو یہ کر لے تجھے یہ مل جائے گا، تو اس سے بچ جا، تو اس سے خطرناک آگ سے بچ جائے گا۔ اتنے پیارے طریقے سے سمجھاتا ہے، تجھے دنیا کی زندگی دی گئی، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہیں پر جہنم کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ جہنم بہت خطرناک ہے، میرے بندے تو اس کے قریب جانے والے اعمال بھی مت کرنا، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا، تیرے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہیں پر جنت کا ذکر کرتا ہے کہ جنت بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ اعمال کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے؟ اگر اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو مجھ کو اور آپ کو دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور کہہ دیتا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تم دیکھ لو کہ کیا تعلیمات تھی، تم سرچ کر لو، تو کیا ہمارے پاس اتنی طاقت تھی؟ آج جس طریقے سے جس زندگی میں میں اور آپ مشغول ہے، اس مشغولیت کی زندگی میں کیا ہم کو واقعی اتنا وقت مل پاتا کہ میں اور آپ 1450 سال پہلے کی کوئی تعلیمات کو ڈھونڈ کے نکال پاتے ہیں؟